ڈیئر ویور السلام علیکم. لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ میں اپنے ورک کو بہتر بنا سکوں. سبسکرائب بٹن کے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے. تو چلیے نئی ویڈیو شروع کرتے ہیں. عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا چھٹا چیپٹر تاریخ پاکستان حصہ دوم، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو. عزیز طلبہ طالبات، جماعت نہم میں آپ نے دسمبر 1971 مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے واقعہ تک ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے. آج ہم اس سبق میں 20 دسمبر 1971 سے 5 جولائی 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کے معاشی اصلاحات کے اہم پہلوؤں کے بارے میں پڑھیں گے. 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے 2 عہدوں پر قبضہ کیا، ایک صدر کی حیثیت سے اور دوسرا پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے. عزیز طلبہ طالبات، مارشل لا کیا ہے؟ مارشل لا ایک فوجی قانون ہے جو سویلین آبادی پر عارضی طور پہ لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجوہات ملک میں خدا نخواستہ جنگی حالات ہوں یا سول حکومت ملک کا نظام چلانے میں ناکام ہو جائے، اس صورت میں یہ مارشل لا لگایا جاتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے مارشل لا بار بار لگایا گیا. ایوب خان نے 1958 میں، یحییٰ خان نے 1969 میں، ٹکا خان نے 1971 میں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے 71 سے 73 تک، اور ضیاء الحق نے 1977 میں، اور پھر پرویز مشرف نے 1999 میں مارشل لا لگایا. ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلی شخصیت ہیں جن کو سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں، یعنی حکومت کے جو سینئر عہدیدار ہیں پاکستان میں اپنی حکومت کو جاری رکھنے کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے فوجی آفیسرز کو استعمال کر کے مارشل لا کی صورتحال پیدا کرتے ہیں. پاکستان کے دائیں بازو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد بھٹو نے جب بقیہ پاکستان کا کنٹرول سنبھالا تو پوری قوم تنہا، ناراض اور مایوس تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے واقعہ سے. صدر پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا: میرے پیارے وطن عزیز، میرے پیارے دوست، میرے پیارے طلباء، مزدور، کسان اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے جنگ لڑی تھی، ہمارا ملک اپنی زندگی کے بدترین بحران اور ایک مہلک بحران کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ہم ایک نیا پاکستان، ایک خوشحال اور ترقی پسند پاکستان بنائیں گے جو استحصال سے پاک پاکستان ہے، اور اس استحصال سے پاک پاکستان کا تصور قائد اعظم نے کیا تھا. عزیز طلبہ طالبات، بطور صدر ذوالفقار علی بھٹو کو ملکی اور غیر ملکی محاذوں پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا واقعہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی اور جذباتی جھٹکا تھا. قیام پاکستان کی نظریاتی بنیاد 2 قومی نظریہ بہت زیادہ بدنام ہوا، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی خصوصاً اس وقت منہدم ہو گئی. گھریلو محاذ پر بلوچ، سندھی، پنجابی اور پشتون قوم پرستی عروج پر تھی، اور انہوں نے بھی پاکستان سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر دیا تھا. پاکستان کو متحد رکھنا اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بہت زیادہ مشکل مرحلہ تھا. بھٹو نے کسی بھی علیحدگی پسند تحریک کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس اور فوجی آپریشن شروع کیا. 1978 کے آخر تک ان قوم پرست تنظیموں کو پاکستان میں مسلح افواج نے بڑی بے دردی سے اور سختی سے دبایا، تب جا کر یہ علیحدہ
پسند علیحدگی پسند جو تحریکیں ہیں یہ کنٹرول میں ہوئیں۔ عزیز طلبہ طالبات، ملک کو درپیش ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے اور اس خطرناک بحران کا سامنا کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 سے 1977 کے دوران جن معاشی اصلاحات کو نافذ کیا، آئیے اب ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ قومی تحویل کو انگریزی میں نیشنلائزیشن کہتے ہیں، یعنی کوئی پرائیویٹ ادارہ فیکٹری ہے تو اس کو حکومت اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے اور اس کا نظام خود یا اپنی نگرانی میں چلاتی ہے۔ 1971 تک ملک کے اندر 60% جو کارخانے اور فیکٹریز تھیں اور 80% انشورنس کا جو کاروبار تھا اس پر صرف 22 خاندانوں کا قبضہ تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ان 22 خاندانوں کے جو پاسپورٹ تھے ان کو ضبط کر لیا اور 19 کمپنیوں کو 10 کروڑ سے زائد جو صنعتی لائسنس جاری کیے گئے تھے ان کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتی ترقی اور استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ رکھتے تھے اور وہ اس وقت کے سرمایہ دار، دولت مند اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے بالکل اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس کے تحت ملک کے اندر جو 10 بڑی صنعتیں تھیں ان کو اپنے یعنی سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کر دیا۔ ان صنعتوں میں جو بڑی صنعتیں ہیں، نمبر 1 پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، نمبر 2 بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، نمبر 3 بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، نمبر 4 فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، نمبر 5 بھاری مشینری کی صنعت، اور اس طرح 5 دوسری بڑی صنعتیں بھی شامل تھیں۔ صنعتی اصلاحات کو نافذ کر کے 20 صنعتی اداروں کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو برطرف کر دیا گیا اور ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظامی ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ نمبر 2 ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ ملک کے اندر جو بڑے بڑے سرمایہ دار خاندان تھے انہوں نے اپنے پرائیویٹ بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں اور اس وجہ سے جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کو بہت بڑی تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان بیمہ کمپنیوں اور نجی بینکوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو نے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں اپنے کنٹرول میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک کو قومی تحویل میں لے لیا گیا اور اس سے حکومت کو اقتصادی طور پہ بہت بڑا فائدہ پہنچا اور حکومت نے یہ روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تیسرے نمبر پر ہے لیبر اصلاحات، یعنی مزدوروں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے چند اہم نکات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کارخانے کی انتظامی کمیٹی میں مزدوروں کا 20% حصہ رکھا گیا تاکہ کارخانے کے حسابات اور سٹورز کی جانچ پڑتال میں مزدوروں کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کے بعد مزدوروں کو ہر سال 1 تنخواہ کے برابر بونس یعنی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کیا گیا۔ کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات کو 54 گھنٹوں سے کم کر کے 48 گھنٹے مقرر کیا گیا اور اگر مقررہ وقت سے زائد کام اگر لیا جائے گا کسی مزدور سے تو اس کو اوور ٹائم کے نام پر معاوضہ دیا جائے گا۔ ہر مزدور کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے اور یہ سہولیات مالکان لازمی ادا کریں گے۔ اس کے بعد مزدور کو رہنے کے لیے اور تعلیم کی سہولیات دی جائیں گی اور مزدور کا طبی معائنہ باقاعدہ طور پہ کروایا جائے گا۔ اس کے بعد مزدوروں کی یونین یعنی ٹریڈ یونینز کے ذریعے
مزدوروں کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کے بعد شپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ بنایا گیا اور اس عہدے کے باعث مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو مل مالکان پر یہ پابندی لگائی گئی کہ وہ کسی مزدور کو بلا وجہ ملازمت سے برطرف نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر برطرف کیا جائے گا تو مل مالکان کو باقاعدہ واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کرنا پڑیں گی۔ اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر زرعی اصلاحات۔ پاکستان کی آبادی کا اکثر جو حصہ ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کے استحصال کو ختم کرنے کے لیے زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ زرعی اصلاحات کے تحت کوئی شخص 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ زمین اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ زمین کی اس حد ملکیت سے جو زائد زمینیں تھیں وہ زمینداروں سے لے لی گئیں اور انہیں مزارعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران یا ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال کے اندر جو زمین خریدی تھی اس کے لیے بھی حد ملکیت مقرر کی گئی۔ 100 ایکڑ زمین سے زائد زمین وہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر کسی کے پاس زائد زمین تھی تو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی، لیکن جو فوجی افسران تھے ان پر یہ 100 ایکڑ زمین کی جو حد ملکیت ہے اس شک کا اطلاق نہیں کیا گیا۔ تعلیمی اداروں، کالجز اور یونیورسٹی کے علاوہ کوئی شخص جو زمین کی مقررہ حد مقرر کی گئی ہے اس سے زائد زمین نہیں رہ سکتا۔ مالیہ اور آبیانہ یعنی زمین پر جو ٹیکس ہے اور زمین کو آبپاشی کے لیے جو پانی وغیرہ لگایا جاتا ہے اس کا خرچہ زمیندار خود ادا کرے گا، جبکہ مزارعین یہ ادائیگی نہیں کریں گے۔ استبل یا مویشی فارمز اور باغات کے نام پر جو حکومت نے زمین کی حد مقرر کی ہے اس سے زائد کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جتنی بھی شکارگاہیں ہیں حکومت نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا، ہاں البتہ جو تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں تھیں ان کو الگ رکھا گیا۔ مالکان زمین کو پابند کیا گیا کہ وہ بلا وجہ مزارعین کو زمینوں سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ مزارعین جو طے کی گئی شرائط کو پورا نہیں کرتے ہیں اور جو فصل اور جو اخراجات کا حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اگر ادا نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے جو قطعات تھے ان کو اکٹھا کر کے اشتمال اراضی کے نام سے ایک سکیم بنائی۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔